ایسی امیدیں کہ یوکرینی فوجیں جلد اپنی بیرکوں میں واپس چلی جائیں گی اب قبل از وقت لگتی ہیں۔ صدر پوتن کا اپنے ایک مشیر سے ملاقات میں پرسکون رویہ اس بات کی علامت ہے کہ جیسا کہ خود ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ روسی رہنما بہتر پوزیشن میں ہیں اور زیادہ کارڈز انہی کے پاس ہیں۔ روس کو برتری حاصل ہے، انہوں نے تقریباً 2500 یوکرینی فوجیوں کو اچھی طرح اپنے محاصرے میں لے رکھا ہے۔ یہ اچھا نہیں ہے، ہم چاہتے ہیں کہ یہ سب جلدی ختم ہو جائے۔ دیکھیں اس میں کوئی امریکی شامل نہیں ہے، لیکن اگر آپ اس معاملے پر تیسری جنگ میں داخل ہو گئے تو بہت مضحکہ خیز ہوگا۔ آپ جانتے ہیں عجیب چیزیں ہو سکتی ہیں۔ اس سے قبل ڈونلڈ ٹرمپ نے روسی رہنما کے ساتھ اپنی 2.5 گھنٹے کی طویل فون کال کو اچھی اور مفید قرار دیا۔ تاہم یوکرینی بجلی گھروں پر حملے روکنے کے علاوہ اس گفتگو میں عارضی جنگ بندی پر کوئی اتفاق نہیں ہوا، بلکہ جنگ کے فوری خاتمے کے لیے بھی کوئی راہ ہموار نہ ہو سکی۔ کرملن چاہتا ہے کہ جنگ بندی یوکرین کو ملنے والی غیر ملکی فوجی امداد اور انٹیلیجنس کی بندش سے مشروط ہونی چاہیے۔ ایسا معاہدہ یوکرین کے لیے ناقابل قبول ہے۔ فن لینڈ کے دورے میں یوکرینی صدر ولادیمیر زیلنسکی نے کہا کہ ایسی شرائط اس بات کا ثبوت ہیں کہ روس جنگ بندی ختم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بعد میں صدر زیلنسکی نے ایسی تصاویر شیئر کی جن کے بارے میں ان کا کہنا تھا کہ یہ ایک بڑے پیمانے پر کیے گئے روسی ڈرون حملے کی ہیں، جو جزوی جنگ بندی کے معاہدے کے چند گھنٹے بعد کیا گیا۔ دونوں فریق امریکی ثالثی کے ذریعے اس بات پر متفق ہو سکتے ہیں کہ توانائی کے انفراسٹرکچر کو نشانہ نہ بنایا جائے۔ یہ ممکن نہیں کہ روسی ہمارے انرجی سیکٹر کو نشانہ بنائیں اور ہم خاموش رہیں۔ ہم اس کا جواب دیں گے۔ روس نے آج 175 جنگی قیدیوں اور دیگر زخمی یوکرینی فوجیوں کے تبادلے پر اتفاق کیا ہے اور تنازع کے وسیع پہلوؤں پر بات چیت اتوار کو سعودی عرب میں ہونے والی ہے۔ لیکن فی الحال یوکرین کے شہروں اور عام شہریوں پر حملے جاری رہنے کے امکانات برقرار ہیں۔